ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شارق اپنے گھر کے لان میں بیٹھا سوچوں میں محو تھا۔ اس کے ارد گرد غصے کا جالا بن چکا تھا جس میں وہ پل پل پھنستا ہی جا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر یہ شادی کر تو لی تھی، مگر اب اس شادی کو وہ دل سے قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ جس لڑکی کو اس نے ساری زندگی خود سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ لڑکی آج اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اس کے سامنے جانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اسے اس لڑکی ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے اور پھر کبھی لوٹ کر اس گھر میں نہ آئے، مگر یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ مگر اپنے کمرے میں بیٹھی دلہن بنی لڑکی سے نفرت کرنا ضرور اس کے بس میں تھا۔ شارق، تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہو، اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ تم جانتے بھی ہو تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ محسن صاحب کی گرجدار آواز شارق کے کانوں سے ٹکرائی تو شارق نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ محسن صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ شارق کافی دیر ہو گئی اور اپنے کمرے میں نہیں گیا تو وہ خود اٹھ کر اس کو ڈھونڈنے آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا فیصلہ ان کے بیٹے کے لیے بہت مشکل ہے، مگر وہ اپنا وعدہ نبھانا چاہتے تھے، اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے تھے۔ ابو، میں نے آپ کی مرضی سے شادی کر تو لی ہے، اب اس سے زیادہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ شارق نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کے ساتھ تلخ ہو گیا تھا۔ محسن صاحب نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ صرف شادی کرنی ہی کافی نہیں ہے، اب تمہیں اس شادی کو خوش دلی سے نبھانا بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے مجھے اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ محسن صاحب کے الفاظ سخت تھے مگر ان کا لہجہ نرم تھا، کیونکہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اپنا لہجہ نرم کرنا ہی پڑتا تھا، اور پھر ان کے سامنے تو ان کا لخت جگر کھڑا تھا۔ مگر شارق اس وقت اپنے ماں باپ سے بے حد بدگمان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ نے سارا سے شادی کروا کر اس کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ابو، میں نے آپ کی زبردستی کرنے پر یہ شادی کی ہے، مگر آپ اس سے زیادہ مجھ سے بالکل امید نہ رکھیں۔ میں ہرگز بھی سارا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اس لڑکی کو میرے سر پر سوار کر دیا۔ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں زیادہ دن اس رشتے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ شارق کے لہجے میں بغاوت کی بو صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ محسن صاحب کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ انہوں نے دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شارق، تم کیوں مجھے اس عمر میں سر جھکانے پر مجبور کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ بھی ہو چکا ہے تمہیں اسے بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ محسن صاحب نے ایک بار پھر سے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر شارق نے جیسے خود پر خول چڑھا لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس بات کو نہیں سمجھے گا، وہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ شارق، پاگل مت بنو، وہ اب تمہاری بیوی ہے، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں ہی اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ محسن صاحب نے صاف لفظوں میں شارق کو باور کروایا کہ اب سارا اس کی ذمہ داری ہے اور وہ چاہ کر بھی اس بات سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ شارق نے اپنے سر کو خفیف سا جھٹکا دیا، جیسے اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ محسن صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے سامنے کھڑے جوان بیٹے کو دیکھا، جو ان کی امید تھا، ان کا آخری سہارا تھا، مگر آج وہ خود ٹوٹ گیا تھا۔ محسن صاحب وہیں کھڑے کھڑے خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے کہ جانے سارا سے زبردستی شادی کروا کر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ٹھیک کیا ہے یا نہیں، مگر اس سوال کا جواب انہیں ابھی نہیں مل سکتا تھا۔ ابھی تو سب کچھ مبہم تھا، ہر چیز پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے سرخرو ہو گئے تھے، مگر اپنے بیٹے کی کیفیت اور نگاہیں ان سے بالکل دیکھی نہیں جا رہی تھیں۔
वो शारिक का दुख समझ सकते थे, मगर चाह कर भी उसका दुख बांट नहीं सकते थे। वो अपने भाई से भी मोहब्बत करते थे, उसका झुका हुआ सर और झुके हुए कंधे नहीं देख सकते थे। मगर अब अपने बेटे की यह हालत देखकर उनके दिल को कुछ हुआ था। शारिक चंद लम्हों तक सुर्ख नज़रों से अपने बाप की जानिब देखता रहा। उसे अपने माँ बाप से ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे और ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी सारा से करवा देंगे। बाबा, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, मैं कुछ देर बाद चला जाऊंगा कमरे में। शारिक ने जैसे ही उनके सामने हार मान ली थी, मोहसिन साहब खामोशी से वहां से वापस अपने कमरे में आ गए। शारिक की निगाहों ने दूर तक अपने बाप का पीछा किया था। वो उनसे बदतमीजी नहीं करना चाहता था, मगर इस वक्त वो ज़हनी तौर पर इतना परेशान था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारा शारिक के कमरे में उसकी दुल्हन बनी बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, मगर उसका ये इंतज़ार तवील ही होता जा रहा था। शारिक अब तक कमरे में नहीं आया था। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा ने चौंक कर दरवाजे के सिमत देखा था। शारिक अपने ही कमरे में दस्तक देकर क्यों आता? सारा अपनी जगह से उठी और उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही जमीला मास को गोद में लिए खड़ी थी। मास का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसकी ये हालत देखकर सारा का दिल तड़प गया। उसने फौरन ही लपक कर मास को जमीला से गोद लिया। बाजी, ये चुप ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं मजबूरन इसे लेकर यहाँ आई हूँ। मास बाबा को बुखार भी चढ़ गया है। मैंने दवा दे दी है, मगर इसे शायद आपकी ज़रूरत है, जमीला ने हकलाते हुए कहा था। जमीला शारिक को लॉन में बैठा देख चुकी थी, इसी वजह से वो मास को इस पहर सारा के पास ले आई थी। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। सारा ने मास को अपने सीने से लगा लिया। सारा के पास जाते ही मास खामोश हो गया था। ठीक है, आप जाएं, मैं इसे खुद देख लूंगी, सारा ने नरम लहजे में जमीला से कहा और दरवाज़ा बंद करके कमरे में पलट आई थी। मास रो रो कर हलकान हो चुका था और अब खामोशी से सारा के कंधे से लगा हुआ था। सारा उसे लेकर बेड पर लेट गई और मास को सुलाने की कोशिश करने लगी। अभी भी मास को बुखार हो रहा था। मास नींद की आगोश में जा चुका था। उसे सुलाते सुलाते सारा की कब आंख लगी उसे कुछ पता ही ना चल सका। शारिक थक हार कर वहां से उठकर अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अपने कमरे की जानिब जाते हुए शारिक के कदम मन भर के हो रहे थे। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया था। शारिक कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ तो वहीं दरवाजे पर ठुटक कर रुक गया। उसके लिए सारा को कबूल करना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज़्यादा उसके लिए मुश्किल ये था कि उसकी गोद में मौजूद उसके बेटे को बर्दाश्त करना। सारा मास के साथ लिपट कर सो रही थी। उसे इस तरह से मास के करीब देखकर शारिक का दिल जलने लगा था। शारिक ने एक नज़र सारा के सरापे पर डाली। सारा दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि वो शारिक का इंतज़ार करते करते सो गई थी। सारा दुल्हन के रूप में इस कदर हसीन लग रही थी कि शारिक को अपना दिल ज़ोरों से धड़कता हुआ महसूस हुआ था। उसने सारा के होशरुबा सरापे से निगाहें चुराईं और आगे बढ़कर मास को अपनी गोद में उठा लिया। उसने मास को अपनी गोद में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा जिस्म बुखार से तप रहा है, मगर उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और मास को लेकर कमरे से निकल गया। वो अपने कमरे से निकलकर बीजान के कमरे में पहुंचा तो वहां जमीला भी मौजूद थी। शारिक ने मास को बीजान को सौंपा और कहर भरी नज़र जमीला पर डालकर वो अपने कमरे की तरफ आ गया। पीछे से उसे बीजान की जमीला को डांटने की आवाज़ें आ रही थी कि उससे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा। शारिक के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। शारिक अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे को एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद किया। सारा घबराकर उठ बैठी। सारा ने अपने बराबर में देखा तो माज वहाँ मौजूद नहीं था। शारिक सारा के पास आया और उसके करीब पहुंचकर गुस्से से धाड़ा था।
اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا اتنا ہی شوق تھا تو اپنے عاشق کے بیٹے کو آج کی رات تو گھر چھوڑ کر آ سکتی تھی، تاکہ کم از کم مجھ سے شادی کی تمہاری حسرت پوری ہو جاتی۔ شارق سارا کے سامنے کھڑا زہر اگل رہا تھا۔ سارا نے بے بسی سے سرخ نظروں سے شارق کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ اسی اثنا میں باہر سے معاذ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ معاذ کے رونے کی آواز سن کر سارا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی، مگر شارق کی آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ اگر تم نے اس وقت اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شارق نے شعلہ بار نگاہوں سے سارا کو دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا تھا۔ سارا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر بے یقین نگاہوں سے شارق کو دیکھا تھا، جو اب انتہائی اطمینان سے الماری کی جانب مڑ کر اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکال رہا تھا، اور پھر وہ باتھ روم میں غائب ہو گیا۔ سارا بے بسی سے وہیں کھڑی رہی۔ معاذ کے رونے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، مگر وہ جانتی تھی کہ شارق اپنی بات کا کتنا پکا ہے۔ اگر شارق نے اسے طلاق دے دی تو یہی سوچ کر سارا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے روانی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ مجرم نہیں تھی، مگر قصوروار ٹھہرا دی گئی تھی۔ وہ سب کی نظروں میں گر گئی تھی، اور آج وہ اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سن کر بھی بے بس تھی۔ اس سے زیادہ تکلیف اسے کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی اسے اس سے زیادہ دکھ اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سارا شارق کی چچا زاد تھی۔ دونوں بھائیوں کے گھر برابر تھے، اسی وجہ سے ان دونوں میں بہت محبت تھی۔ ایک طرح سے دونوں گھر ایک ہی تھے۔ دونوں گھروں کا لان کا احاطہ ایک ہی تھا، اسی وجہ سے بہت آسانی سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ شارق اور سہیل دونوں محسن صاحب کے بیٹے تھے۔ شارق بڑا تھا جبکہ سہیل اس سے چھوٹا تھا، جبکہ احسن صاحب کے 2 بچے تھے، عمر اور سارا۔ عمر سارا سے بڑا تھا۔ سارا چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ محسن صاحب کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ سارا کو اپنی بیٹی مانتے تھے اور اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ شارق شروع سے ہی سارا کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے سارا سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ پہلے کچھ بننا چاہتا تھا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مشغول رہتا تھا۔ سارا بھی ابھی چھوٹی تھی، وہ پڑھ رہی تھی، ایسے میں شارق بھی اس کا دھیان نہیں بٹانا چاہتا تھا۔ اسے شروع سے ہی اپنے چچا کی بیٹی نٹ کھٹ سی سارا بہت پسند تھی۔ شارق کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور اب اس کی بہت اچھی کمپنی میں جاب لگ گئی۔ اس دن شارق بہت خوش تھا۔ وہ خوشی خوشی مٹھائی لے کر گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی سارا بیٹھی ہوئی تھی۔ سارا کو دیکھ کر شارق کے دل کو سکون سا پہنچتا تھا۔ سارا نے بھی اسی وقت نظر اٹھا کر شارق کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں کچھ لمحوں کے لیے ٹکرائی تھیں۔ شارق نے آج تک سارا سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر سارا شارق کے دل کی بات بخوبی سمجھتی تھی۔ سارا کو بہت اچھے سے اندازہ تھا کہ شارق اسے پسند کرتا ہے۔ اسی بات نے سارا کے دل میں بھی محبت کی آگ جلا دی تھی۔ شارق اندر آیا اور مٹھائی کا ڈبہ اپنی ماں کی طرف بڑھایا اور انہیں بتایا کہ اس کی نوکری لگ گئی ہے، تو وہ بہت خوش ہوئی تھیں، اور یہ بات سن کر سارا بھی خوش ہوئی تھی۔ شارق کے ماں باپ کی ساری امیدیں شارق سے ہی وابستہ تھیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا سہیل برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا۔ محسن صاحب اور ان کی بیگم اس پہ سختی کر کر کے تھک گئے تھے۔ وہ اسے کبھی پیار سے سمجھاتے تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے، مگر اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پڑھائی سے وہ شروع سے ہی جی چراتا تھا، اسی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکا تھا۔ سارا دن وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے میں گزار دیتا۔ شارق اسے سمجھانے کی یا کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہ چڑ جایا کرتا۔ اسے شارق کا خود کو کچھ بھی کہنا بالکل پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اکثر شارق سے لڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ شارق اس کی ساری باتیں اور ساری حرکتیں
छोटा भाई समझकर नज़रअंदाज कर दिया करता। घर में सभी लोग सुहेल के रवैये से बहुत परेशान थे। उन लोगों को समझ नहीं आता था कि वो किस तरह से इसे समझाएं। वो खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था और किसी की बात भी समझने के लिए तैयार नहीं था। सुहेल की वजह से मोहसिन साहब की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने बिगड़ गया था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो उसे ज़्यादा कुछ कहते तो वो एक ही धमकी देता था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा, और यहाँ आकर वो बेबस हो जाते थे। वो सुहेल से बहुत मोहब्बत करते थे, उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो उसे कुछ भी कहते हुए डरने लगे थे। सुहेल की वजह से उनके घर का माहौल अक्सर ख़राब रहता। फिर एक दिन शारिक के इल्म में ये बात आई कि सुहेल नशा करने लगा है। शारिक गुस्से में भरा हुआ घर में दाखिल हुआ था। रात के 10 बज रहे थे, मगर अब तक सुहेल का कुछ पता नहीं था। शारिक घर के लाउंज में टहलता हुआ उसका इंतज़ार करने लगा। उसने अपनी माँ कौसर बेगम को भी सारी बात बता दी कि उनका लाडला नशे की लत में मुब्तला हो गया है। शारिक के मुंह से ये बात सुनकर वो अपना दिल थाम कर वहीं सोफे पर बैठ गई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुहेल नशा करने लग जाएगा। वो तो इसी उम्मीद पर थीं कि एक ना एक दिन सुहेल सुधर जाएगा, मगर वो तो मज़ीद बुराई की जानिब राग़िब हो गया था। शारिक सुहेल को मुसलसल फ़ोन कर रहा था, मगर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। आखिरकार काफ़ी देर बाद 2 बजे के करीब सुहेल घर आया तो सुहेल के लड़खड़ाते कदम इस बात का सबूत थे कि वो नशा करके घर आ रहा है। शारिक सुहेल पर गुस्सा हुआ, मगर सुहेल ने कब शारिक का गुस्सा बर्दाश्त किया था। दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगी थी। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मोहसिन साहब भी कमरे से बाहर आ गए थे। उन्हें भी पता चल गया था कि सुहेल नशा करने लगा है। आज वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने सुहेल पर हाथ उठा दिया। सुहेल ने नफरत से अपने बड़े भाई को देखा था। उसकी नज़र में इस सब का कसूरवार शारिक था, जिसकी वजह से आज उसके बाप ने उस पर हाथ उठाया था। सुहेल के दिल में शारिक के खिलाफ नफरत परवान चढ़ गई थी। वो कीना तोज़ नज़रों से शारिक को देख रहा था, मगर वो ये सब नहीं सोच रहा था कि शारिक उसके भले के लिए ही उसे रोक रहा है। शारिक की नौकरी लग गई तो उसने सारा के बारे में कौसर बेगम से बात करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि सारा के लिए ख़ानदान में से चंद रिश्ते आए हुए थे। इसीलिए अब शारिक ने देर करनी मुनासिब ना समझा। वो उस दिन ऑफिस से सीधा कौसर बेगम के पास आया था। कौसर बेगम उस वक्त लाउंज में बैठी हुई थी। शारिक उनकी गोद में सर रख कर लेट गया। कौसर बेगम ने प्यार भरी नज़रों से अपने बेटे की जानिब देखा और फिर उसके बाल सहलाने लगी थी। शारिक को अपने अंदर बेहद सुकून उतरता हुआ महसूस हुआ। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शारिक सीधा होकर बैठ गया। कौसर बेगम उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। अम्मी, मैं सारा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शारिक ने झिझकते हुए अपने दिल की बात अपनी माँ को बता दी। शारिक के मुंह से सारा का नाम सुनकर उनके होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई और फिर उन्होंने अपने होनहार बेटे की तरफ देखा। मैं जानती हूँ तुम सारा को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। मैं और तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं कि सारा इस घर की बहू बने। मैं तुमसे बात करने का सोच ही रही थी। अब तुमने हमारे दिल की बात कर दी है तो ठीक है, मैं और तुम्हारे अब्बू कल ही सारा के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए शारिक से कहा तो शारिक बेहद खुश हुआ। उसके लिए उसकी मोहब्बत को पाना इस कदर आसान था, वो सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन ही मोहसिन साहब और कौसर बेगम सारा के घर शारिक का रिश्ता लेकर पहुंच गए। उन लोगों को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। शारिक एक काबिल होनहार लड़का था। उनकी आंखों के आगे ही पला बड़ा था। इस रिश्ते से वो लोग बहुत खुश हुए थे। सारा से उसकी मर्जी पूछी गई तो सारा ने भी इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी। यूं दोनों घरानों में सारे मामलात खुश असलूबी से तय पा गए और जल्द ही शादी की तारीख भी रख दी गई। मगर इससे पहले मंगनी की एक छोटी सी रस्म करने का फैसला किया गया था। सुहेल को इस मामले की कोई खबर नहीं थी
کہ سارا اور شارق کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ شارق اور سارا کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں ایک دم سہیل کو پتہ چلا کہ سارا کا رشتہ شارق سے طے ہوا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سارا کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سہیل اسی وقت کوثر بیگم کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس وقت منگنی کی شاپنگ کر کے آئی تھی اور اب اپنے کمرے میں تھیں۔ سہیل کمرے میں داخل ہوا تو کوثر بیگم سارا کی منگنی کا ڈریس بیڈ پر پھیلائی دیکھ رہی تھی۔ وہ آج ہی سارا کے لیے منگنی کا ڈریس لے کر آئی تھیں۔ امی، آپ نے سارا کا رشتہ شارق بھائی سے کیسے طے کر دیا؟ سہیل نے غصے سے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ کوثر بیگم نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوثر بیگم نے ناسمجھی سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا۔ امی، میں سارا کو پسند کرتا ہوں۔ آپ اس کی شادی شارق بھائی سے کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ شارق بھائی سے اس کا رشتہ ختم کریں اور مجھ سے اس کی منگنی کریں۔ سہیل نے درست لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ سہیل کی بات سن کر کوثر بیگم کو شدید غصہ چڑھ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شارق اور سارا کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خبردار، اب یہ بات کسی کے سامنے تمہارے منہ سے نکلی تو سارا اب تمہاری بھابھی ہے۔ اس رشتے کے ناطے اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے۔ کوثر بیگم نے بری طرح سے سہیل کو جھڑک دیا تھا۔ انہوں نے سہم کر کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا کہ کہیں شارق سہیل کی یہ بات نہ سن لے۔ وہ دونوں بھائیوں کے درمیان دشمنی نہیں چاہتی تھیں۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، وہ کیسے اپنے گھر کو بکھرتا ہوا دیکھ سکتی تھیں؟ امی، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، اگر سارا میری نہیں ہوئی تو وہ کسی کی بھی نہیں ہو سکے گی۔ اور آپ جانتی ہیں میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ اپنی ماں کو دھمکی دے کر سہیل گھر سے نکل گیا۔ کوثر بیگم اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ سہیل ان کے لیے امتحان بن گیا تھا، مگر اس بات کا تذکرہ انہوں نے کسی سے نہیں کیا۔ وہ شارق کا دل سہیل کی طرف سے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ شارق اور سارا کی منگنی ہو گئی تھی۔ اس دن وہ دونوں بے حد خوش تھے۔ سارا لائٹ پنک کلر کی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شارق نے سارا کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ سارا شارق کے نام کر دی گئی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر شارق کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ شارق کو یہ شرمائی گھبرائی سی سارا بہت بھا رہی تھی۔ سہیل نے شارق کی منگنی میں شرکت نہیں کی تھی۔ کوثر بیگم نے اس بات پر سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ سہیل سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ وہ کوئی بھی ہنگامہ کر سکتا تھا۔ سہیل کے دل میں انتقامی جذبات پنپ رہے تھے۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سارا اس کے بھائی کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے۔ وہ اس کے بعد سے کئی بار کوثر بیگم سے کہہ چکا تھا کہ شارق اور سارا کی منگنی ختم کر دیں، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ کوثر بیگم اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب سہیل نے دیکھا کہ کوثر بیگم اس کی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، تو اس نے اپنی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر سارا اس کی نہیں ہوئی تو اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا۔ سارا اور شارق کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دن رات بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ شادی میں کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایک روز سارا اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے ماں باپ سارا کے لیے شادی کی شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے۔ عمر اپنے آفس میں تھا اور سارا کھانا بنا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، سب کے آنے سے پہلے وہ جلدی سارا کام نپٹا رہی تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سارا نے وقت دیکھا تو گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی۔ سارا اپنے ہاتھ دھو کر اپنے دوپٹے سے سکھاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی اور اس نے دروازہ کھول دیا، مگر دروازے پر سہیل کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کی امی ابو آ گئے ہیں، اسی وجہ سے اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سہیل کی آنکھیں بالکل سرخ پڑ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں ہے۔ سارا نے گھبرا کر دروازہ واپس بند کرنا چاہا، مگر سہیل نے دروازے کے بیچوں بیچ اپنا پاؤں رکھ دیا۔
سارا کے اوسان خطا ہو گئے تھے اور یکدم ہی سہیل نے سارا کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا اور بے ہوش پڑی سارا کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور گھر کے باہر کھڑی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ دونوں ہی گھروں میں اس وقت کوئی موجود نہیں تھا، سبھی لوگ شادی کی شاپنگ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ سہیل اس وقت کبھی بھی گھر نہیں آتا تھا، اسی لیے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کے پیچھے اس گھر میں یہ سب ہو جائے گا۔ سارا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر سہیل ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی تیزی سے گھر کے لان سے نکال کر سڑک پر ڈال دی۔ وہ سارا کو اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ سہیل کے سارے دوست بھی اسی کماش کے تھے، اسی وجہ سے ایک دوست نے اسے اپنا فلیٹ مہیا کر دیا تھا۔ سارا بے ہوش پڑی تھی، اسے بے ہوش کرنے والی دوا بہت زیادہ مقدار میں دی گئی تھی۔ دوسری جانب احسن صاحب اور ان کی بیگم گھر پہنچے اور سارا کو گھر میں نہیں پایا تو ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا اور سارا گھر میں موجود نہیں تھی۔ اسی وقت عمر کو فون کر کے بلایا گیا۔ کچھ دیر بعد کوثر بیگم اور شارق بھی گھر پہنچ چکے تھے۔ وہاں بھی سارا کو ڈھونڈا گیا مگر سارا وہاں موجود نہیں تھی۔ کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سارا کہاں چلی گئی۔ اس کا موبائل بھی گھر میں موجود تھا، یہاں تک کہ اس کے سلیپرز بھی وہیں پڑی تھی۔ گھر سے کوئی بھی چیز غائب نہیں تھی۔ سارا کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سارا کی ساری دوستوں کے گھر پتہ کروایا گیا مگر سارا کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ عمر اور احسن صاحب سارا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ شارق بھی پریشان بیٹھا تھا، اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ وہ سب لوگ سارا کے گھر جمع تھے۔ کوثر بیگم مسلسل ان لوگوں کو تسلیاں دے رہی تھی مگر وہ لوگ ماں باپ تھے، کیسے اپنے دل کو سمجھا سکتے تھے؟ ان کی اکلوتی بیٹی گھر سے غائب تھی، یہ بات ان کے لیے سوہانے روح تھی۔ سارا کو ہوش آیا تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، اور پھر اپنے برابر میں سوئے ہوئے سہیل پر دوسری نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ جیتے جی مر جانا کسے کہتے ہیں۔ سارا دم بخود بیٹھی رہ گئی تھی، اور جب اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے اس طرح سے رونے پر سہیل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سارا پر بری طرح دھاڑا تھا۔ بند کرو اپنا یہ رونا، میں نے پہلے ہی امی سے کہا تھا اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا، مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی اور تمہاری منگنی اس شارق سے کر دی۔ انہیں ہمیشہ سے اپنا ایک ہی بیٹا عزیز رہا ہے، ان لوگوں نے کبھی مجھے پیار نہیں کیا، اور دیکھو میں نے ان کے بیٹے سے ان کی سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ سہیل نے نفرت سے سارا کی جانب دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے کبھی بھی سارا سے محبت نہیں کی تھی، وہ تو بس شارق کی ضد میں سارا کو پانا چاہتا تھا، اور آج اس نے اپنی یہ ضد پوری کر لی تھی۔ مجھے میرے گھر چھوڑ دو، سارا نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے جب سہیل سارا کو گھر کے باہر چھوڑ کر زن سے گاڑی بھگا لے گیا، مگر سارا کو دھمکی دینا نہیں بھولا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں شارق کی جان لے لوں گا۔ تمہیں تو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں شارق سے نفرت میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ سارا لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی۔ اس وقت سبھی لوگ گھر کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سارا کو اس وقت آتے دیکھ کر سبھی لوگ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سارا نے دھندلی آنکھوں سے سب کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نظر شارق پر اٹک گئی تھی، جو بے یقینی سے اس کی لٹی پٹی حالت دیکھ رہا تھا۔ سارا کو اس حالت میں دیکھ کر سب کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ سارا کی حالت چیخ چیخ کر اس کے ساتھ ہوئے ظلم کی رداد سنا رہی تھی۔ سارا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس نے بند ہوتی آنکھوں سے اپنے ماں باپ اور بھائی کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا، مگر شارق وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا تھا، بالکل ساکت سا، سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ اس دن کے بعد سے سارا بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ احسن صاحب اور ثنا بیگم نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی تھی۔
اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر وہ بالکل خاموش سی ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس پر دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ نیند میں سے چیخ کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگتا تھا۔ احسن صاحب اور ثنا بیگم خاموش ہو گئے تھے۔ اب کوئی اس سے کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے سہیل گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا تھا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ شارق کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سارا سب کو سچ نہ بتا دے۔ کوثر بیگم کے دل نے اسی خدشے نے سر اٹھا لیا کہ کہیں ان سب کے پیچھے سہیل کا ہاتھ تو نہیں، مگر پھر وہ خود کو تسلی دیتی کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ سارا اور شارق کی شادی کے سلسلے میں سب لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس بات کو مہینے گزر گئے تھے۔ سارا کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ کوثر بیگم اور ثنا بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ سارا 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سارا بس یک ٹک ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ثنا بیگم پورے راستے روتے ہوئے گھر آئی تھیں۔ وہ سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنے والی اس بدنامی کو وہ کیسے روکیں۔ کوثر بیگم سارا کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں لے کر آئیں اور اسے اس کے بیڈ پر بٹھا دیا اور پلٹ کر خاموشی سے کمرے سے جانے لگی۔ مگر سارا کی آواز ان کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ آپ جانتی ہیں اس بچے کا باپ کون ہے؟ سارا نے خلا میں تکتے ہوئے کہا تو کوثر بیگم کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ یہ آپ کے بیٹے سہیل کا گناہ ہے۔ وہ اس دن یہاں گھر آیا تھا۔ مجھے لگا امی ابو گھر آئے ہیں، میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کیا اور یہاں سے لے گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے یہ سب کچھ شارق کی ضد میں کیا ہے۔ اس نے شارق کی وجہ سے میری زندگی برباد کر دی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ شارق کو جان سے مار دے گا۔ سارا انتہائی ہلکی آواز میں خود کلامی کر رہی تھی۔ کوثر بیگم سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونا محال ہو گیا۔ وہ پاس رکھے صوفے کو تھام کر وہیں بیٹھ گئیں اور دہشت سے سارا کو دیکھ رہی تھیں، جس کا سفید رنگ کملا گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ چہرے پر ایک وحشت رقم تھی۔ اللہ مجھے موت دے دے۔ سارا نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر بیڈ کے سرہانے سے ٹکا لیا تھا اور خود کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ کوثر بیگم نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھی اس کمزور سی لڑکی کو دیکھا، جس کی زندگی ان کے بیٹے نے برباد کر دی تھی، جسے انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ آج وہ برباد ہو گئی تھی، اور پھر مدت پوری ہونے سے پہلے 7ویں ماہ میں ہی اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ بچہ انتہائی کمزور تھا۔ اس کی زندگی بچنی مشکل تھی۔ سارا چاہ کر بھی اس بچے سے نفرت نہیں کر سکی۔ احسن صاحب اور عمر سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور شارق نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ سارا اور اس کا بچہ گھر آ گئے تھے۔ وہ سارا کی زندگی کے انتہائی مشکل دن تھے۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکے گا، مگر شاید اس کی زندگی لکھی تھی۔ سہیل ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، مگر اب گھر آنے سے ڈر رہا تھا۔ احسن صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ انہیں بروقت اسپتال لے جایا گیا۔ محسن صاحب بھی ساتھ ساتھ تھے۔ ان کی زندگی بچ گئی، اور پھر احسن صاحب نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ان کی بیٹی کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ محسن صاحب اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے اور سارا اور شارق کی شادی کی تاریخ دے دی۔ اب تو معاذ بھی 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارق نے یہ سنا تو اس نے سارا سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، مگر کوثر بیگم اور محسن صاحب بھی اپنی جگہ اڑ گئے تھے، اور پھر آخرکار سارا اور شارق کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر شارق تو سارا کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سارا سے نفرت کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ سارا کسی کے ساتھ
اپنی مرضی سے گھر سے گئی تھی اور وہ لڑکا اپنا مطلب پورا کر کے سارا کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ سارا کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ معاذ سارا دن کوثر بیگم اور بی جان کے پاس ہوتا تھا، یہاں تک کہ رات کو بھی ان کے پاس ہی سوتا تھا۔ شارق سارا کو اذیت دینے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، مگر سارا خاموش تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سہیل شارق کو نقصان پہنچائے، اسی وجہ سے اس نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا۔ اور پھر ایک دن معاذ کو بخار چڑھ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ بہت کمزور تھا، سارا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ شارق تو معاذ کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ سارا اور کوثر بیگم اسے لے کر اسپتال پہنچے۔ 2 دن تک معاذ ہسپتال میں داخل رہا اور پھر تیسرے دن اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک بار پھر سے سارا کی دنیا لٹ گئی تھی۔ سارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ معاذ کے انتقال کو 3 دن گزر گئے تھے، مگر سارا کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ آخر کب تک اپنے ناجائز بچے کا سوگ مناتی رہو گی؟ تھک گیا ہوں میں تمہارے آنسو دیکھ دیکھ کر، اس کے ساتھ ہی مر جاتی۔ یا ایسا کرو، ایک بار پھر سے اس کے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ شارق کی آوازیں کمرے سے باہر تک جا رہی تھیں۔ سارا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا تھا؟ باہر لاؤنج میں سب بیٹھے شارق کی آوازیں سن رہے تھے۔ اچھا ہوا مر گیا تمہارا بچہ، پتہ نہیں کس نیچ کا خون تھا۔ اور یہاں آ کر سارا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ اچھا ہوا اس کا بچہ مر گیا؟ سارا ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور شارق کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ تم جاننا چاہتے ہو نا یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ تمہاری نفرت کی وجہ سے زیادتی کی۔ اگر میری بات کا یقین نہیں تو جا کر اپنی ماں سے پوچھ لو، انہیں سب پتہ ہے۔ سارا ہذیانی ہو کر چیخ رہی تھی۔ سہیل نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ میرا بچہ مر گیا اور میں تمہارے لیے خاموش رہی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اتنی دیر میں گھر کے سارے افراد ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ شارق کے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ کوثر بیگم بھی بالکل خاموش کھڑی تھی۔ شارق ویران نگاہوں سے سارا کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کا جھکا ہوا سر اور آنکھوں سے گرتے آنسوؤں نے سارا کی سچائی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ سارا زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ امی، اگر سہیل میرے سامنے آیا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ شارق نے سرخ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر گھر سے نکل گیا۔ وہ ساری رات سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ وہ سارا کا قصوروار تھا، اس کا بھائی قصوروار تھا۔ اس کی زندگی کے لیے خاموش رہی تھی وہ، اور وہی اس کے بچے کے مرنے پر خوش ہو رہا تھا۔ آج وہ خود کو انسانیت کے درجے سے گرا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سارا ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہو گئی تھی۔ وہ اب روتی نہیں تھی، بس خاموش بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی تھی۔ شارق اس سے شرمندہ تھا، اسے بات کرنا چاہتا تھا، مگر سارا نے اپنے گرد خول چڑھا لیا تھا۔ وہ بس اجنبی نظروں سے شارق کو دیکھتی رہتی تھی۔ شارق کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ سارا سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مگر سارا تو جیسے کچھ سنتی ہی نہیں تھی۔ کوثر بیگم نے سہیل کو گھر آنے سے صاف منع کر دیا تھا اور اس سے اپنا ہر رشتہ بھی ختم کر دیا تھا۔ شارق نے صاف کہہ دیا تھا کہ جس دن بھی سہیل اس کے سامنے آیا وہ اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ شارق سارا کو خوش رکھنے کی کوشش کرنے لگا تھا، اسے محبت اور توجہ دینے لگا تھا۔ شارق کی محبت پا کر سارا بھی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب آنے لگی تھی، یہاں تک کہ ایک دن سارا پھر سے ہنسنے مسکرانے لگی تھی۔ سارا کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے شارق نے بہت محنت کی تھی۔ شارق کے ہاتھ میں گلابی رنگ کے ڈھیر سارے غبارے تھے۔ وہ اسپتال کے کمرے میں داخل ہوا تو سارا نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور شارق نے بیبی کاٹ میں لیٹی
अपनी नन्ही सी परी की जानिब देखा। शारिक आहिस्ता से अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ क्योंकि उसकी बेटी सो रही थी और सारा के पास गया। सारा, आज तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है। शारिक ने झुककर सारा के माथे पर अपने लब रखे। सारा ने नम आंखों से शारिक की तरफ देखा था और फिर सारा ने अपनी बेटी की तरफ देखा जो अभी महज चंद घंटों की थी। मास की छवि उसकी आंखों के सामने लहराई तो सारा को लगा कि जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। अब शारिक झुककर अपनी बेटी को देख रहा था जिसने उसकी जिंदगी मुकम्मल कर दी थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।